بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاداب عباسی اور آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں ایک ایسی انفارمیشن جس کو جان کر آپ لوگ کچھ دن پہلے بہت زیادہ خوش بھی ہوئے ہوں گے، اور آج آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کیسے کھڑا ہو چکا ہے۔ پاکستان ان چند ممالک کی صف میں کھڑا ہے جنہوں نے اپنا ذاتی ریموٹ سینسنگ سیٹلائیٹ خلاء میں بھیج دیا ہے۔ ناظرین، ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ کسی بھی ملک کی جانب سے ایک ایسا مصنوعی سیارہ ہوتا ہے جس کو جب خلاء میں بھیجا جاتا ہے تو اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے گرد روٹیٹ کرتا ہے، آربٹ کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، اور کسی بھی حوالے سے جس بھی حوالے سے آپ اس میں سے انفارمیشن نکالنا چاہیں، خواہ وہ کلائمیٹ کے حساب سے ہو، یا وہ ایگریکلچرل لینڈز کے حساب سے ہو، یا وہ جیو میپنگ یعنی کہ مختلف جگہوں کے نقشے بنانے کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی ناگہانی آفت سے نمٹنے کی پہلے سے انفارمیشن حاصل کرنے کے حوالے سے ہو، تو وہ ساری انفارمیشن یہ سیٹلائٹ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کسی بھی ایسی سیٹلائٹ کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کر پایا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان نے اپنے دو سیٹلائٹس ایسے بھیجے خلاء کے اندر، جن دو سیٹلائٹس میں سے اگر ہم ان کے آپ کو نام بتائیں تو ایک سیٹلائٹ ہے پاکٹیس اور دوسرا سیٹلائٹ ہے RSS یعنی پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ۔ جو پاکٹیس ہے اس کو اسپارکو نے تیار کیا ہے اور پاکستان کے اندر اس کو تیار کیا گیا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، کلائمیٹ کے حوالے سے یعنی کہ آب و ہوا کے حوالے سے، ویدر یعنی موسمی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنے کے حوالے سے یہ سیٹلائٹ اپنا کام کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی نظر دنیا بھر پر موجود رہے گی۔ لیکن اسپارکو کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کسی بھی فوجی یا ملٹری مطلب کسی بھی ایسے حوالے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا جو کہ ڈیفنس کے ساتھ یا پاکستان کی کسی بھی فوج کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، بلکہ یہ خصوصاً پاکستان کی ترقی اور اس طرح کی جو مطلب جیسے ہم نے آپ کو پہلے ذکر کیا خصوصیات کے لیے ایگریکلچر یا کلائمیٹ کے حوالے سے اور جیو پوزیشننگ وغیرہ کے حوالے سے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور اس کے اگر آربٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے کہ یہ آربٹ کدھر کرتا ہے، یہ کس جگہ پہ سرکولیٹ کرے گا، تو جو RSS یعنی کہ پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے یہ خلاء میں 640 کلومیٹر پر سرکولیٹ کرے گا، اور اس کا جو وزن ہے وہ 1200 کلو گرام ہے، جبکہ دوسرا سیٹلائٹ پاکٹیس یہ 610 کلومیٹر کا جو آربٹ ہے وہاں پر یہ سرکولیٹ کرے گا، اور اس کا جو وزن ہے وہ 285 کلو گرام ہے، اور اس کو پاکستان خود چونکہ لانچ نہیں کر سکتا تھا، پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ابھی تک موجود نہیں ہے کہ ہم خلاء میں سیٹلائٹ خود بھیج سکیں، ٹرانسپورٹیشن کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا پرفیکٹ نظام موجود نہیں ہے، لہٰذا چائنا کی امداد لی گئی ہے اس کو لانچ کرنے میں۔ اور چائنا کی جانب سے جو ان کا ایک اسپیس اسٹیشن ہے جس کو بس اسپیس اسٹیشن تو ہم نہیں اس کو خیر کہہ سکتے کیونکہ وہ تو زمین پہ موجود ہے، اس کا نام ہے جیکون سیٹلائٹ لانچ سینٹر، جو کہ گوبی ڈیزرٹ چائنا میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پر LM-2C ایک ایسا راکٹ ہے جو کہ اس کو لے کر خلاء میں گیا ہے، اور چائنا کی امداد سے ہم نے اس کو خلاء میں لانچ کیا ہے، اور خلاء کے اندر یہ موجود رہ کر پاکستان کو مختلف حوالوں سے مدد فراہم کرے گا، اور اب ہم کسی دوسرے ملک کے کسی سیٹلائٹ پر جو ہے وہ منحصر نہیں رہیں گے الحمدللہ۔ اور یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی زبردست نیوز ہے، ایک ایسا مطلب ترقی کی راہ میں ایک یوں سمجھیں کہ ایک سنگ میل عبور کیا گیا ہے، اور ایک ایسا لمحہ ہے جو کہ واقعی پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے، فخر کا لمحہ ہے۔ اور اسپارکو جو کہ پاکستان کی جانب سے اسپیس سائنسز میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نئے سے نیا سنگ میل عبور کرتا جا رہا ہے، اس کو بھی جتنی مبارکباد دی جائے اتنی کم ہے، اور شاباش ہماری طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، اور آپ سب کو اس زبردست نیوز پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔